اندر اپنی خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول لیتے ہیں، اگر قرض لے کے کسی سے بہتر اپنے آپ کو شو کریں تو قرض لے لیں گے، سود کے اوپر قرض لیں گے، گھر بنا لیں گے تاکہ میں نے شو کرنا ہے کہ میرے فلاں کزن نے گھر لیا ہے، میں اس سے بڑا گھر لوں گی، چاہے بینک سے سود لے کے گھر لے لیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں گے، لیکن اپنے اندر کی اس بیماری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس حد تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ مال کما لیا فیس بک کے اوپر، نہیں تم نے گاڑی لے کے فیس بک پہ پوسٹ لگا دی کہ میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی لی ہے، لیکن کمائی تم نے حرام طریقے سے۔ دنیا میں تو تمہیں تعریفیں مل گئی، فیس بک پہ لائکس بھی مل گئے، اپریسیشن بھی مل گئی، لوگوں کے اندر واہ بھی ہو گئی، لیکن جس کو تم وہاں پہ تم نے ساتھ لکھا تھا ھذا من فضل ربی، حرام طریقے سے گاڑی خرید کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ اب یہ جس کو تم فضل سمجھ رہے تھے، خود ہی تم نے اپنے حرام کو اللہ کا فضل کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ۔ اب یہ جو تم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے تھے حرام چیزیں سے، یہ تمہارے لیے فضل نہیں، یہ تمہارے لیے قیامت والے دن وبال بن جائے گا۔ اب جب یہ حلال جگہ پہ خرچ کرے گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا، اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرے گا، غریبوں پہ خرچ کرے گا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے حلال کمایا اور حلال جگہ پہ خرچ کیا۔ تو دین کی سمجھ بوجھ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دین کی فہم کا ہونا ضروری ہے۔ تو دنیاوی جو نقصانات تمہیں چھوٹے موٹے نظر آ بھی رہے ہیں، اوکے، پریشان نہیں ہونا، آخرت میں اللہ کمپنسیٹ کرے گا۔ تم اصل میں گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے ہو، تم وہ کامیابی اور فائدے اور نفع کا سودا کر رہے ہو جو آج دنیا میں دنیا کے بنائے ہوئے کرائٹیریاز کے مطابق لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا اور نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن چونکہ تمہارا یقین اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ اتنا کامل ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، تو ایمان والا اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں آخرت تک ویٹ کروں گا۔ اور دوسری علامت جو ہے وہ کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کم بولنا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آج ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھیں تو آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر بندے کو بولنے کا شوق ہے، بس وہ کہتا ہے بولتا ہی رہوں، بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہے ہیں، کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کب نہیں بولنا، یہ سب چیزیں تو سیکھی ہی نہیں ہم نے۔ بس ایک ایسا جانوروں والا ایک ماحول ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی شادی وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے اور وہاں پہ ایک جگہ پہ کچھ خواتین اکٹھی ہو جائیں یا کچھ مرد اکٹھے ہو جائیں، تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے آئے ہی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اونچا بولنا ہے تاکہ میری بات سنی جائے، اور پھر بولنے میں بھی صرف جنرل باتیں الگ بات ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت لوگوں میں ایک میں کہتا ہوں بہت بڑی بیماری جو آ چکی ہے، اور اس چیز کے بارے میں اب تو ٹرمینالوجیز چونکہ یوز ہوتی ہے تو میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں، نارسسزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے بیسیکلی؟ وہ کانسیپٹ اس میں نا ایک پرسنالٹی ہے، یہ پرسنالٹی جو ہے اس کے اندر مختلف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے جو نارسسٹ ہوتا ہے، ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیلف سینٹرک اور اپنی تعریفیں کرتے رہنا، یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ صرف اس کو اپنے بارے میں ہی پتا ہوتا ہے، اور بولے گا بھی تو اپنے بارے میں بولے گا، تعریفیں بھی اپنی۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور آج ہم حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں۔ کسی کو فلو ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے ہم کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے، کسی کو جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائے ہم کہتے ہیں بیمار ہو گیا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، ان کو ہم بیماریاں سمجھتے ہیں، لیکن یہ نارسسزم کے اندر جو خود پسندی والا ایسپیکٹ ہے اور اپنی تعریفیں کرنے والا اور اپنے سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے اسی کی تعریفیں کرنے والا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی تردد محسوس نہیں ہو رہا کہ اگر میں اپنے ملک کی ایگزامپل لے لوں تو میجورٹی لوگوں کے اندر بیماری، اور شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، بیماری کے لیول فرق ہیں۔ کوئی بندے بہت ایکسٹریم لیول کے ہیں پہ ہر وقت اپنی تعریف،
کچھ ہیں جو کبھی کبھی اپنی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اس بیماری کے جراثیم موجود ہیں. اور اس کا تعلق کسی سے، ایک طریقہ اس کو جو ہے وہ بچنے کے سے کیا ہے؟ کم بولنا. جب بولنا کم کرو گے اور سوچ سمجھ کے بولو گے تو پھر اس چیز سے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک سٹارٹ ہی بولنے سے ہوتا ہے نا. اپنی تعریف کرنی ہے تو تعریف کرنے کے لیے کون سے موڈز ہیں کمیونیکیشن کے؟ یا تو میسیجنگ پہ کریں گے، میسیجنگ پہ اتنی ہوتی نہیں، کم ہی ہوتی ہیں. زیادہ تو زبان سے ہی ہے نا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کپڑے خریدے، میرے بچوں کا یہ، میرے بچوں کا وہ اسکول، میرا بچہ ماشاءاللہ یہ کر گیا، میرے بچے نے یہ اچیو کر لیا، میرے خامند نے یہ کر لیا، اور ہم نے وہاں پہ گھر لے لیا، میں نے وہ والے کپڑے. اپنی تعریفیں کر کر کے میں حیران ہوتا ہوں کہ سننے والے تو تھک ہی جاتے ہیں لیکن بولنے والا تھکتا ہی نہیں. اپنی تعریفیں ہر چیز کیے جا رہے ہیں. اور میں حیران اس بات پہ بھی ہوتا ہوں کہ تھوڑی سی انسان کو عقل ہونی چاہیے کہ اس کو خود بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ سننے والے انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. کہ ہر ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ہر وقت اپنی تعریفیں کرتا رہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کمفرٹیبل ہوں گے؟ اس سے نہیں ہوں گے. لیکن یہ بولنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھائی اتنی سینس تو لو کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. اب اس کا مسئلہ کیا، اس کا کاؤنٹر پہ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کا کاؤنٹر کیا کرتے ہیں؟ پھر جو باقی بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ نارسسزم کا تھوڑا سا جراثیم اس میں بھی ہے، تو وہ جب اپنے بچوں کی تعریفیں کرتی ہے تو پھر دوسری کہتی ہے اچھا تمہارے بچے نے تو 3 A's لیے، میرے بچے نے 4 A's لے لیے. سبجیکٹ 3 ہی تھے لیکن 4 لے لیے. ٹھیک ہے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ کسی طریقے سے جب کوئی میرے سامنے تعریف کرے اپنی کسی چیز کی تو ہم نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے کہ میں نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا ایسی بات اس کے سامنے ضرور کرنی ہے جس سے یہ پروو ہو سکے کہ تم نے جو کیا کمال، تمہارا کمال اتنا بڑا کمال نہیں ہے بلکہ یہ لو دیکھو میں نے تم سے بھی بڑا کمال کیا ہے. اور اس کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ دل کے اندر اپنی خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول لیتے ہیں. اگر قرض لے کے کسی سے بہتر اپنے آپ کو شو کریں تو قرض لے لیں گے، سود کے اوپر قرض لے کے گھر بنا لیں گے تاکہ میں نے شو کرنا ہے کہ میرے فلاں کزن نے گھر لیا ہے، میں اس سے بڑا گھر لوں گی چاہے بینک سے سود لے کے گھر لے لیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں گے لیکن اپنے اندر کی اس بیماری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس حد تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بیماری ہے، ہر وقت اپنی تعریفیں کرنا بیمار. بہرحال یہ ڈسکشن الگ چلے گی، لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دوسری علامت جو ہے وہ کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کم بولنا. اب کم بولنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بولنا چھوڑ دیں. جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرنا. اپنے آفس میں ہے تو ظاہر بات ہے اپنے آفس کے کام سے ریلیٹڈ جو ڈسکشن ہوں گی، آپ نے اگر 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ کو 1 گھنٹہ بولنا پڑے گا. اب کو یہ کہ جی آپ کس قسم کی لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کم بولنا شروع کر دے تو 1 گھنٹہ بولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. کم بولنے سے مراد کیا ہے؟ ضرورت کے تحت بولنا، جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرنا. اگر آفس میں 1 گھنٹہ بولنا پڑے گا تو وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، بات کرنی ہے کرو. لیکن جب وہ بات ختم ہوگی اس کے بعد غیر ضروری چیزیں اور فضول اور لغویات، یہ سب باتیں، ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. یہ ہے ایمان کی علامت. اور تیسری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ دین میں سمجھ بوجھ، یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی فہم دے دیتا ہے. اور سبحان اللہ، یہ کبھی ہم بیٹھ کے سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم جب بیٹھ کے اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہماری کاؤنٹنگ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اگین جب بھی کنورسیشنز ہوتی ہیں بیٹھ کے تو لوگ جب اپنے بتانا شروع کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے پہ الحمدللہ. جی کیا کرم ہے جی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے گھر دے دیا. اللہ کا بڑا کرم ہے جی میں نے گاڑی اپ گریڈ ہوگی. اللہ کا بڑا کرم ہے جی ہم فلاں علاقے سے شفٹ ہو کے ایک بڑے اچھے علاقے میں چلے گئے. وہ سارا جو اللہ کا کرم اور فضل جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے. مال کا مل جانا، گاڑی مل گئی، جاب اچھی ہو گئی، بزنس اچھا چلنا شروع ہو گیا، باڈی فٹ بن گئی، کیا جی اللہ کا بڑا کرم ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. کبھی بیٹھ کے ہم نے یہ سوچا بھی کہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ کتنی ہے؟ دنیا کی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم صبح سے لے کے رات تک محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے دل اور دماغ میں اس چیز کو ڈال دیا گیا ہے کہ تم اگر اس دنیا میں دنیا والوں کے سامنے بہترین انسان لگنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں دنیا کا علم سیکھنا ہے. اور بالکل سیکھنا چاہیے، میں اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں، لازمی سیکھنا ہے. لیکن وہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد جو دنیاوی چیزیں حاصل کرو گے وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کا تم پہ کرم ہے. اللہ کا کرم اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی فہم کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، جب آپ کے پاس مال و دولت آتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے. اگر تم نے حرام طریقے سے بغیر دین کو سمجھے ہوئے، بغیر حلال اور حرام کا خیال رکھے ہوئے دنیاوی کچھ چیزیں تمہیں مل گئیں تو وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت نہیں بلکہ وہ وبال ہے. مال کما لیا فیس بک کے اوپر، نہیں تم نے گاڑی لے کے فیس بک پہ پوسٹ لگا دی کہ میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی لی ہے، لیکن کمائی تم نے حرام طریقے سے. دنیا میں تو تمہیں تعریفیں مل گئی، فیس بک پہ لائکس بھی مل گئے، اپریسیشن بھی مل گئی، لوگوں کے اندر واہ بھی ہو گئی. لیکن جس کو تم وہاں پہ تم نے ساتھ لکھا تھا ھذا من فضل ربی، حرام طریقے سے گاڑی خرید کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. اب یہ جس کو تم فضل سمجھ رہے تھے، خود ہی تم نے اپنے حرام کو اللہ کا فضل کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ. اب یہ جو تم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے تھے حرام چیز سے، یہ تمہارے لیے فضل نہیں، یہ تمہارے لیے قیامت والے دن وبال بن جائے گا. کیونکہ جو مال تم نے کمایا ہے اللہ اس کا بھی سوال کرے گا کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ کدھر خرچ کیا. تو تمہاری تو کمائی حرام کی تھی، تو یہ جو تم نے حرام طریقے سے جو 1.5 کروڑ روپیہ کمایا تھا اور تم نے چند لائکس لے لیے تھے، اب قیامت والے دن جب اللہ تم سے پوچھے گا کہ یہ 1.5 کروڑ تم نے کہاں سے کمایا تھا، اور جب تم پہ پتہ ہوگا کہ رشوت لے کے کمایا تھا، کسی کا حق مار کے کمایا تھا، کہیں پہ چوری کی تھی، کسی غریب کا پیسہ لے کے بھاگے تھے، کسی کا ادھار لے کے تم بھاگے تھے، یہ سب حرام ہے. جب قیامت والے دن سوال ہوگا اس وقت یہی جو ھذا من فضل ربی ہے تمہیں جو لگ رہا ہے، جو تم نے خود اپنے لیے بنایا تھا، یہ قیامت والے دن تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گا. تو 1.5 کروڑ روپیہ تمہارے لیے قیامت والے دن وبال بنے گا اور تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا. تو یہ کیا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ کا ہونا. یہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فہم دے دیتا ہے. اب جب یہ دین کو سمجھ بوجھ آئے گی، اس دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ بھی اگر یہ دنیا بنائے گا، تب اس کی دنیا اس کے لیے نعمت اور رحمت اور اللہ کا فضل بن جائے گی. اب اس نے سمجھ لیا کہ ہاں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے، اب یہ حلال طریقے سے 1.5 کروڑ کیا 1.5 ارب روپیہ بھی بنا لے تو پھر ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. کیونکہ اس نے حلال طریقے سے بنایا، 1.5 ارب روپیہ آ گیا اس کے پاس، اس کو پتا ہے کہ یہ پیسہ آیا میں نے خرچ بھی حلال جگہ پہ کرنا ہے. اب جب یہ حلال جگہ پہ خرچ کرے گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا، اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرے گا، غریبوں پہ خرچ کرے گا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے حلال کمایا اور حلال جگہ پہ خرچ کیا. تو دین کی سمجھ بوجھ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دین کی فہم کا ہونا ضروری ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی فہم دیتے ہیں. تو 3 علامات جو ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے کہ پہلی چیز حیا اور پاک دامنی، دوسری چیز کم بولنا، اور تیسری چیز دین کی سمجھ بوجھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہاں پہ ہمیں بتایا. کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہم 3 چیزوں کو کریں گے نا، آپ ذرا سا پریکٹیکلی سوچیں اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، تو سبحان اللہ میں جب یہ دیکھتا ہوں تو یہ قرآن کی آیات جب احادیث آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی سوشل سرکل میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ قسم کے پریشرز کو بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ پاک دامنی اور حیا، کم بولنا اور دین کی سمجھ. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں دنیاوی فائدہ کم ہی حاصل ہوگا
آپ نے کلیئر کر دیا کہ ان سے کوئی دنیاوی فائدہ تمہیں زیادہ حاصل نہیں ہونے والا. ظاہر ہے تم جب پاک دامن ہو، باحیا ہو، تو تم ہر جگہ پہ جا نہیں سکتے. کوئی تم نہ ڈانس پارٹیز میں جاؤ گے، نہ انٹرٹینمنٹ میں جاؤ گے. پھر جب بیٹھو گے تو کم بات کرو گے، تو لوگ تو کم بات کرنے والے سے ویسے ہی بھاگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کوئی گپ شپ ہی نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. اور جو دین والا، ایمان والا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار یہاں پہ تو ہر قسم کی لغویات باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نہیں کر سکتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی پریزنس بھی ظاہری بات ہے عجیب سی لگتی ہے. اور پھر تیسری چیز دین کی سمجھ بوجھ، کہ جب دین کی سمجھ بوجھ آپ کو آئے گی تو آپ ظاہری بات ہے کہ ہر حرام سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور آج کے دور میں حرام طریقے سے پیسہ کمانا آسان ہے، حلال سے پیسہ کمانا کرو گے تو بہت مشکل ہے. تو شاید تمہارے دنیاوی فائدے میں شاید نہیں، آپ نے فرمایا دنیا کا فائدہ تمہیں کم ہی حاصل ہوگا. لیکن پھر کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں جو آخرت میں فائدہ مل رہا ہے، اس بات کا یقین رکھو کہ آخرت کا فائدہ دنیا میں جو تمہیں چھوٹا موٹا نقصان فیس ہو رہا ہے اس سے کئی زیادہ بہتر ہے. اللہ ول کمپنسیٹ یو. اللہ تمہاری اس ساری ایفرٹ جو دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے ایٹیچیوڈ، لوگوں کے رویے، کتنی مجالس میں آپ جا نہیں سکتے کہ وہاں پہ یار لوگ پسند نہیں کرتے. دین کی بات کرنا شروع کرو، 2 گھنٹے لوگ دنیا کی بات کریں گے، 5 منٹ آپ دین کی بات کریں گے تو 10 میں سے 2 بندے رہ جائیں گے ادھر. ساروں کو یاد آیا تھا، کسی کا فون آیا تھا، کسی کو جاننا پڑ جاتا ہے کہ دین کی بات سننے اور سمجھنے کا شوق ہی نہیں ہے. تو یہ دنیاوی جو نقصانات تمہیں چھوٹے موٹے نظر آ بھی رہے ہیں، اٹس اوکے، پریشان نہیں ہونا. آخرت میں اللہ کمپنسیٹ کرے گا. تم اصل میں گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے ہو، تم وہ کامیابی اور فائدے اور نفع کا سودا کر رہے ہو جو آج دنیا میں دنیا کے بنائے ہوئے کرائٹیریاز کے مطابق لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا اور نظر بھی نہیں آ رہا. لیکن چونکہ تمہارا یقین اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ اتنا کامل ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، تو ایمان والا اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں آخرت تک ویٹ کروں گا. نہیں ملتا دنیا فائدہ، کوئی بات نہیں. اپنے اندر اتنا صبر، اتنا حوصلہ، اتنا کریج، اتنی برداشت پیدا کریں کہ ان حالات کو فیس کرتے ہوئے ہم آخرت تک چل سکیں اور ٹریول کر کے جائیں. اور انشاءاللہ وہاں پہ جب اللہ ہمیں اجر دکھائے گا تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا. تو یہ 3 علامات ہوگی ایمان کی.